تمام دیکھنے والوں کو اس ٹھنڈے موسم میں ہمارے ٹھنڈے علاقے کے لوگوں کو سب سے پہلے السلام علیکم. السلام علیکم گلگت بلتستان. السلام علیکم عکس گلگت بلتستان. میں ہوں آپ کی ہوسٹ نوشابہ. میں ہوں آپ کے ہوسٹ گلرخ کریم اور آج ہم پھر سے حاضر ہیں آپ کے پروگرام عکس گلگت بلتستان میں. موسم ذرا ٹھنڈا ہے اور ہم نے ذرا اپنے ٹھنڈے علاقے کے مہمانوں کو بھی بلایا ہے، لیکن اس سے پہلے چونکہ مطلب زبان سے ٹھنڈ کے علاوہ اور کچھ نہیں نکل رہا ہے، کیونکہ اس ٹائم اسلام آباد کا موسم بھی کچھ زیادہ ہی ٹھنڈا ہو گیا ہے. کیوں گلرخ؟ مجھے ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ جیسے اس وقت میں گلگت بلتستان میں بیٹھی ہوئی ہوں، کہیں پر میں بیٹھ کر ایسے شو ہوسٹ کر رہی ہوں. اتنا ٹھنڈ لگ رہا ہے مجھے اس ٹائم پہ. بالکل. میرے دل میں تو یہی خواہش آ رہی ہے کہ کاش میں کم سے کم گلگت میں ہوتی تو یہاں پر بخاری جل رہا ہوتا اور ہم گلگت کی اس بخاری پہ کم سے کم خود کو گرم کر رہے ہوتے. اتسے وانا شی دلمش النوٹی شی ظہور شمس چائن می میں بیو چائن می میں اتنے فیلنگ آ رہا جار کھولے. گلرخ نے بہت پیاری بات کی ہے کہ سچ میں بخاری کے ساتھ بیٹھ کر اور ہاتھ میں گرم گرم چائے کا کپ ہو اور نمکین چائے کا کپ ہو، کیونکہ گلرخ ہم گلگتی جو ہے وہ نمکین چائے کو پسند کرتے ہیں، تو اور ساتھ میں پھٹی بھی ہو جائے تو چونکہ صبح ہے تو ذرا بھوک بھی لگی ہے. لیکن خیر بھوک سے یاد آیا کہ سردی ہے تو گلرخ کیا کھانے کا دل کر رہا ہے سردی میں؟ مجھے درم پھٹی اور اس کے ساتھ برش شپی کچھ، اس کے ساتھ فٹی کو تو میں روز یاد کرتی ہوں. پھٹی کی تو آپ بات کر رہی ہے، لیکن چونکہ موسم کچھ زیادہ ہی گرم ہے تو اگر گرم ڈوڑ ہو جائے تو گلرخ موسم زیادہ ہی ٹھنڈا ہے. کہیں ہاں موسم کچھ زیادہ ہی ٹھنڈا ہے. اصل میں کچھ زیادہ ہی چاہ رہی ہوں کہ موسم گرم ہو جائے، تو اس لیے میں نے ذرا ڈوڑوں کو بھی موسم کو بھی گرم کر دیا، اور ڈوڑو تو گرم ہے ہی. ڈوڑ کی تو میں بات ہی کیا کروں، بس ڈوڑ کی تو مجھے بہت یاد آ رہی ہے، کیونکہ سردیوں میں جب ہم رات کو بیٹھتے تھے بخاری کے ساتھ تو ہم اکثر اپنے لیے ڈوڑو بناتے ہیں ہنزا میں یا پھر ہمارے گلگت بلتستان میں. سردیوں میں ڈوڑو ہمیشہ بناتے ہیں، گرمیوں میں بناتے ہیں اگر ہمارا دل کرے ڈوڑو کھانے کا. تو کبھی ٹرائی کرنا چاہیے ہمارے پاکستان کے عوام کو بھی کہ ہمارے گلگت بلتستان آئے، اور وہاں پہ اگر آپ وزٹ کے لیے گلگت بلتستان آ رہے ہیں تو آپ کو ڈوڑو ضرور ٹرائی کرنا چاہیے. ہاں کیوں نہ ایسا کریں کہ گلرخ اپنے پروڈیوسرز کو کہتے ہیں کہ نیکسٹ پروگرام میں کوئی شیف آئے اور وہ ڈوڑو بنانا سکھائے، تاکہ چونکہ موسم کچھ زیادہ ٹھنڈا ہو رہا ہے تو لوگوں کو ڈوڑو کی ریسپی لازمی آنی چاہیے. کیوں آپ کو نہیں آتی ریسپی؟ مجھے آتی ہے. چلیں ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں کہ اگر پروڈیوسر نے الاؤ کیا تو میں بھی ڈوڑو ذرا اچھا بناتی ہوں. کیا مطلب میں آپ تمام کو ڈوڑو بنا کے دکھا سکوں؟ ڈوڑو بنانے کے ڈوڑو 10 منٹ سی طالت المطلب لگوئی ڈوڑو شیز رہی دی لویس تیل ڈوتے سی با دے اکی ہنی تمام ناظرین ٹنو رام کے موسم سور ہنو تو ڈوڑو کھو کی رہی وطینی انو بہانا ججے لیل مسگا ڈوڑو کھا ماں. کیوں گلرخ؟ اوانا اتے بہانا ٹی وی کھر ڈوڑو نشے چلا کل پروگرام لی. بس ہمیں بہانا چاہیے اس وقت کہ ہم کسی طرح جو ہے کچھ گرم چیز کھائیں، یا کم سے کم یہاں پر جو ہے بخاری کو جلائیں. اور سچ میں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہاں پہ پہاڑ ہیں اور ان پہاڑوں کے بیچ میں ہم ہیں، کیونکہ گلرخ کے ٹھنڈ بنے ننکایو نور ٹنمان شو شروع میں کیونکہ ہم آج کے دن کو بہت خوبصورت بنانے کے لیے جو آئے ہیں یہاں پہ. بالکل جو ہے آج ہمارے ساتھ کچھ یہاں نئے مہمان تو ہونے والے ہیں، لیکن گلرخ اگر میں گلگت کی بات کروں چونکہ آپ وہاں پہ ٹھنڈ میں رہی ہے تو اس سال برف باری نہیں ہوئی ہے. اس سال جو ہے برف باری نہیں ہوئی کیونکہ جس طرح کی گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اور جس طرح سے آج کل بارش پورے پاکستان میں اب تک جو ہے بارش کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے لاسٹ ٹائم جو ہے ہنزا پورا گلگت کے مختلف علاقے جو ہے پوری طرح سے برف میں ڈھکے ہوئے تھے. اور اگر ہم اس دفعہ دیکھیں تو بالکل جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ عجیب صرف درخت ہیں وہ بھی پتوں کے بغیر، اور کم سے کم اگر کچھ سفید برف ہوتی تو وہ اس کی الگ خوبصورتی ہوتی تھی. لیکن یہ گلوبل وارمنگ نے ہمارے ہنزا کا برا حال کر دیا، ہمارے گلگت بلتستان کا برا حال کر دیا. ہاں اگر برف باری ہوتی تو بہت ہی خوبصورت نظارے دکھتے تھے ہمارے گلگت بلتستان کے. ایسا لگتا تھا کہ ایک پورا علاقہ برف کے چادر میں چھپا ہوا ہے اور وہ پورا کا پورا جنت کا نظارہ ہمیں دیتا تھا. بالکل جنت کا نظارہ دیتا تھا. تو گلرخ یاد آ رہی ہے؟ ہاں یاد تو آ رہی ہے، بہت زیادہ آ رہی ہے. خیر آپ کو پتہ ہے کہ میں صرف ایک دفعہ جو ہے دنیور
میرا جو ہے تعلق دنیور سے ہے چونکہ، تو جب میں دنیور گئی تھی اپنے چاچا کی شادی کے لیے تو تب ایسا ہوا تھا کہ 7 سال بعد پہلی دفعہ دنیور میں برف باری ہوئی تھی. تو وہ سب کہہ رہے تھے، اور میں فرسٹ ٹائم سردیوں میں گاؤں گئی تھی تب، تو سب کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے ان کے پاک قدم ہے جو یہاں پر جو ہے برف باری ہوئی ہے. ہم نے کہا کہ کیا پاک قدم، بس خدا نے ہماری خواہشات کو پورا کر لیا، چونکہ ہم جب شہروں سے جاتے ہیں تو برف باری جو ہے بہت یونیک چیز ہوتی ہے. اور ہم یقین کریں 5:30 بجے برف باری ہو رہی تھی. ہم جو ہے تقریباً ہمارا خاندان بہت بڑا ہے تو ہم سب اٹھ کر، اور وہ شادی کا تو اپنا ایک مزہ ہوتا ہے لیکن اس وقت جو تمام خاندان والے اٹھ کے ہم نے جس طرح انجوائے کیا ہے 5:30 بجے اٹھ کے، ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ٹائم 5:30 ہو رہے ہیں. سب اٹھے ہوئے ہیں، برف باری میں کھیل رہے ہیں. کہاں کا ٹھنڈا موسم اور کہاں کا ٹائم، بس سب جو ہے اس موسم کے ساتھ، اس خوبصورتی کے ساتھ جو ہے اس طرح سے ہم سب نے خود کو فنا کر دیا تھا کہ اب بھی میں اگر وہ یادیں یاد کروں تو وہ بہت خوبصورت یادیں تھیں. میرا تو یہ سین ہے کہ میں ہوں کریم آباد سے، تو وہاں پر ہر سال برف باری ہوتی سوائے اس سال کو چھوڑ کے. تو وہاں پہ ہم جاتے ہیں، ہماری زبان میں کہتے ہیں نا کہ بسنا نیمن تاتاش میابان نسینین اتسین میبلم بائی موتیر من. اس کے علاوہ اسکیٹنگ کیے جاتے ہیں وہاں پہ، آئس اسکیٹنگ، آئس ہاکی کھیلی جاتی ہے. تو بہت مزہ آتا ہے وہاں پہ. بہت سارے فیسٹیولز ہوتے ہیں، بہت سارے ٹورسٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر اس وقت وہاں پر میرے خیال سے کوئی پروگرام ہو رہا ہے نا؟ اس وقت اس ٹائم پہ ہو رہا ہے وہاں پہ. میرے خیال سے کل یا پرسوں کے درمیانی وہاں پہ ایک ٹورنامنٹ کی اوپننگ ہوئی ہے. میں فرسٹ فیس بک پر دیکھ رہی تھی، اب اتنا تو مجھے بھی نہیں پتا. خیر آپ نے خود بھی میرے خیال سے اسکیٹنگ کی ہے. ہاں اسکیٹنگ بس اپنے شوق کے لیے کی ہے، اتنی نہیں کی ہے. خیر ہم اپنے شوق کے لیے سب کچھ کرتے ہیں گلرخ، لیکن جو ہے مجھے بہت شوق ہے اس طرح کی چیزوں کا. اور لیکن انشاءاللہ کبھی ہم بھی جو ہے، یہ تھا کہ پچھلے سال وہاں پہ میں سردیوں میں ہنزا میں تھی جی، تو ایسا تھا کہ وہاں پہ اسکیٹنگ کا بہت جوش و خروش زور آیا ہوا تھا. تو ہمارے گھر کے نیچے ہی ایک ریزورٹ ہے، تو وہاں پہ ایک بہت بڑا سا ایک سی بانا پھارین وینسینی، تو وہاں پہ پورا کا پورا برف جمع ہوا تھا. تو میں جاتی تھی اسکیٹنگ کرنے کے، تب مجھے نہیں آتا تھا. میرے ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے بچے، میں ان سے سیکھتی تھی. اچھا، پھر 3-4 دن میں وہ مجھ پر ہنسنے لگے کہ نہیں اتنی بڑی ہو کر تمہیں اسکیٹنگ نہیں آتا. تو بار بار میں گر جاتی تھی. یا اللہ، ایک دفعہ جب آپ گر جاؤ گی نا وہ بھی اسکیٹنگ کرتے ہوئے، تب آپ بس یہ خگ ول میں کتنا تشوی میں. آپ نے جہاں تک بچوں کی بات کی تو پچھلے سال کی اگر میں بات کروں تو میری بھی نا انٹی کی بیٹی، میری پھپھی کی بیٹی جو ہے وہ بھی گئی ہوئی تھی. وہ شاید کچھ 12-13 سال کی ہوگی، اور وہاں پہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے کرتے ہیں وہ پچھلے سال کی بات ہے شاید. تو وہ جب گئی ہے تو اس کا جو ہے ٹرائل لیا ہے، اور ٹرائل لینے کے بعد اس نے فرسٹ ٹائم میں بہت تیز ہے، اس نے فرسٹ ٹائم میں اتنا اچھا کیا ہے کہ گھر پہ کال کی ہے اور کہا ہے کہ ہم جو ہے سارا اس کا خرچہ ہم خود کریں گے، آپ صرف اپنی بیٹی کو بھیج دیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے. تو ہمارے گلگت اور ہنزا کے لوگ جو ہے بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، تو ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہم سیکھے ہوئے آتے ہیں. اور چونکہ برف کی چادر ہو اور اس میں اسکیٹنگ کرنی ہو تو یہ تو ہمارا ہنر ہونا چاہیے کہ سکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طرح جو ہے میری کزن کا جس طرح میں نے بات کی تو وہ چھوٹی سی بچی ہے لیکن بہت ٹیلنٹڈ، اور اسی طرح سے گلگت بلتستان کی بہت سی بیٹیاں ہوں گی جو بہت ٹیلنٹڈ ہوں گی، اور ہیں بہت سی ٹیلنٹڈ بیٹیاں جو اس طرح سے آگے جا رہی ہیں. ایک ٹیلنٹڈ بیٹی گلرخ بھی ہے، اسکیٹنگ اس نے بھی کی ہے، ذرا سلو اسکیٹنگ کی ہے لیکن اسکیٹنگ ضرور کی ہے. ہاں کی ہے. 2-3-4 دن کے بعد جو بچوں نے جتنا میرے اوپر ہنسے تھے وہ سارے لوگ، پھر اس کے بعد میں نے سیکھی، اپنے لیے سیکھی. بس کہتا ہے نا کہ کبھی بھی آپ نے کسی کی ہنسی سے اور کسی کے مذاق اڑانے سے ہار نہیں ماننا ہے، بلکہ آپ نے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے. بچوں کا مذاق اور وہ جو ہے اس کی خیر وہ تو تفریح کہتے ہیں نا، تفریح مزہ بھی بہت آتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ. وہاں پہ ہم جا کے ان کے ساتھ کھیلے، وہاں پہ مختلف گیمز، ہم اپنے لوکل گیمز ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ ہم باہر جا کے کھیلتے ہیں. تو اس کے مطابق تو وہاں پہ بہت ہر موسم میں وہاں پہ بہت مزہ آتا ہے. ہاں مجھے ابھی سچ میں دل کر رہا ہے کہ میں جلدی اپنے علاقے میں بھاگ کے جاؤں گلرخ. ہمارے پروڈیوسرز کہہ رہے تھے کہ کیا پتا ہم جو ہے گلگت بلتستان جا کر آپ تمام کو گلگت بلتستان بھی دکھائیں، اور وہاں جا کر جو ہے پھر گلرخ اور میں اپنا علاقہ انجوائے کریں گے. اس بہانے آپ لوگوں کو گلگت دکھائیں گے. کیوں گلرخ؟
اس بہانے ہم خود بھی جائیں گے. ہاں اس بہانے ہم خود بھی جائیں گے کیونکہ ہمارا خود کا جو ہے اس سال میں وزٹ نہیں کر پائی تھی, تو اس بہانے کیا پتہ شو کے بہانے اور ناظرین کو دکھانے کے بہانے ہم وہاں پہنچ جائیں. کریں گے انشاءاللہ. بس انشاءاللہ. باقی جو ہے آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں اور پچھلے پروگرام کے گیسٹ تھے ہمارے پاس یہاں منسٹر موجود تھے اور ان سے بہت دلچسپ باتیں ہوئی تھی, اور ان کے بارے میں جب میں نے اور ریسرچ کیا تو وہ بہت بڑے لیولز پہ کام بھی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ جو ہے آگے جا کر بھی گلیت کے لیے اور بھی زیادہ کام ہوگا چونکہ وہ وومن امپاورمنٹ کے اوپر کافی کام کر رہے ہیں. اور پروگرام کے بعد مجھ سے پوچھ بھی رہے تھے کہ کیا گلگت کی کوئی ایسی لڑکی ہے, کوئی ایسی خواتین ہے وہاں پر جو وومن امپاورمنٹ کے اوپر کام کرتی ہوں, تو ہم جو ہے ان کو آگے بڑھائیں گے. تو بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں اور جو ہے وہ انشاءاللہ ان سے ان کی ملاقات بھی ہوگی, اور انشاءاللہ اسی طرح جو گلیت بلتستان آگے بڑھے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس شو میں ہمارے ساتھ تھے سنگر بلتستان کے, ان کی آواز کی تو میں کیا ہی بات کروں, بہت زبردست آواز تھی. جس طرح سے اسکرین کی اگر میں بات کروں تو اسکرین پہ شاید آپ لوگوں کو اس طرح سے آواز نہ آتی ہو, لیکن گلرخ اور میں بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ کر جس طرح کی ہمیں آواز آ رہی تھی, ہم جس طرح سے انجوائے کر رہے تھے وہ ہم ہی جانتے ہیں گلرخ. جی ایسا ہی ہے. ان کی آواز بہت ہی پیاری تھی. انہوں نے کہا نا کہ انہوں نے اپنا ایک بچپن کی بات بتائی تھی کہ پری آئی اور پھر یہ سب کچھ. بالکل بالکل وہ کہہ رہے تھے نا کہ میں پہاڑوں میں جاتا تھا ہائکنگ کر کے, اور وہاں جا کر جو ہے میں نے میوزک کی طرف رخ کیا, اور وہ بھی وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر میں میوزک بجاؤں گا تو میرے پاس پریاں آئیں گی. خیر اگر ہم جہاں تک گلگت کی بات کریں تو وہاں پہ ایک کانسیپٹ ہے کہ پہاڑوں میں پریاں ملتی ہیں, تو اس لیے بالکل وہاں پہ جو ہے یہ کانسیپٹ بھی ہے. اور ہمارے لاسٹ ٹائم جو ہے سنگر نے اس کانسیپٹ کو ذرا لایا تھا, ہم نے اس کو اتنا ڈسکس نہیں کیا تھا, لیکن یہ ہے کہ وہاں پر پریاں ہوتی ہیں کہا جاتا ہے, چونکہ پاک اور صاف علاقوں میں پریاں ہوتی ہیں. تو ذرا جو ہے گلگت کی پریوں سے ہم بھی ملاقات کریں گے, لیکن گلرخ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے اور پھر آپ تمام سے ایک نئے مہمانوں کے ساتھ ہم آپ تمام کو ملاقات کروائیں گے. دیکھتے رہیے گا. ویلکم بیک. ہم آ چکے ہیں بریک کے بعد, اور ابھی ہمارے ساتھ ہیں ہمارے گلگت بلتستان کے بہت ہی کیا کہوں میں مشہور اور جو ہے بالکل ان کا جو ہے ہم تعارف آپ تمام کے سامنے کریں گے, چونکہ تعارف کے محتاج نہیں ہے. اور ہمارے ساتھ یہاں پہ جو شخصیات آج موجود ہیں یہ گلگت بلتستان کے لیے ان لوگوں نے بہت کام کیا ہے اور مختلف شعبوں سے ان کا تعلق ہے, لیکن ان کے کام جو ہے وہ گلگت بلتستان کی بلندی کے لیے اور گلگت بلتستان کو عروج تک پہنچانے کے لیے جو ہے بہت اہم کردار جو ہے ان کا ہے. تو سب سے پہلے گلرخ تعارف کروائیں گے. ہمارے ساتھ آج ہے ہمارے گلگت بلتستان کے ایک لیڈر محمد قاسم احسن, اگر میں نے ان کی محمد قاسم میسم صاحب ان کا نام ہے. یہ لیڈر آف اپوزیشن ہے جو ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے. اپوزیشن کے یہ لیڈر ہیں اور گلگت بلتستان کے لیے کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ اور بھی کام کریں گے. ہمارے ساتھ دوسرے یہاں پہ گیسٹ موجود ہے پروفیسر محمد امین ضیاء صاحب, صدر حلقہ ارباب یہاں پہ گلگت بلتستان کے موجود ہیں, اور انہوں نے جو ہے شناز زبان کے لیے, چونکہ شناز زبان گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے, تو انہوں نے شناز زبان کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے. تو میں خود بھی شنا بولتی ہوں, آپ کا بہت بہت شکریہ. شناز زبان کو اس طرح آگے جو ہے آپ لے جا رہے ہیں, اور پروگرام میں آنے کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ تمام کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے ساتھ یہاں پہ شامل ہوئے ہیں. تو انہوں نے جو ہے شناز زبان کے لیے, شناز زبان کو بلندیوں تک پہنچانے کے لیے بہت کام کیا ہے, اور یہ علم و فن میں بھی آگے ہیں اور شاعری میں بھی آگے ہیں. اور ایک طرف علم کی ضیاء روشن ہوتی ہے تو دوسری طرف ادب کا دیا جلتا ہے. یہ ان کی جو ہے یہ خوبصورتی ہے. تو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ سر کہ آپ آج یہاں پہ آئے ہیں. آپ نے دعوت دی, آپ نے پروگرام میں شرکت کے لیے کہا, جس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور آپ نے جس انداز میں ہمارا تعارف کرایا, میرا خاص طور سے, وہ اتنا نہیں ہے جتنا آپ بتا رہی ہیں. بہرحال ہم طالب علم ہیں ادب کے, لسانیات کے, اور میرا شعبہ لسانیات ہے, زبان کے اوپر کام کرتا ہوں. خاص طور سے شناز زبان کی ترقی, ترویج اور اس کی بقا کے لیے میں گزشتہ صدی کی 6 دہائی سے کام کر رہا ہوں. 1967-68 کی بات کر رہا ہوں میں. تو تب سے میں شنا کے ساتھ منسلک ہوں, اور جب کوئی نہیں کر رہا تھا اس پہ کام تو میں نے اس کا آغاز کیا.
میں نے کہا اپنی مادری زبان ہے، اس کی کوئی خدمت کی جائے، ماں کا حق ادا کیا جائے. تو میں نے اس زبان کے اوپر کام کیا. تو پہلے میں ریڈیو پاکستان میں ہی تھا. وہاں پہ پروگراموں میں اکثر اسکرپٹ جو لکھا جاتا تھا اس میں ہمارے فونیٹکس جو ہیں اس میں شا، را، ثا، څھا نہیں ہے. تو ان کو ہم کسی اور طریقے سے لکھتے تھے. تو مجھے پہلی مرتبہ خیال آیا کہ ان کے لیے کوئی حروف مقرر کیے جائیں، اضافی حروف تہجی مقرر کیے جائیں، اور انہیں تاکہ قاری صحیح انداز سے پڑھ سکے. تو اس کے لیے میں نے اضافی حروف تہجی موزوں کیے، اور 1974 میں میری انہی اضافی حروف تہجی کے ساتھ اپنا شنا انتھولوجی کا مجموعہ، میرا شنا کلام کا، شاعری کا، 1974 میں وجود میں آیا. اور اس کے بعد پھر میں اسی سبجیکٹ پہ کام کرتا رہا. میرا پیشہ درس و تدریس سے رہا ہے، پڑھاتا رہا ہوں اور انتظامی امور بھی سنبھالتا رہا ہوں. تو یہ کام کافی دیر بعد محسوس ہوا کہ مجھے جس کام میں ہاتھ ڈالنا تھا اس میں بڑی مشکل پڑ رہی ہے، اور کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کوئی اس حرف کا مخرج اس طرح ہونا چاہیے، اس کا اس طرح ہونا چاہیے. بہرحال میں اپنے کام میں لگا رہا، اور 1968 میں نے لوک ورثے کے لیے گلگت سے خاص طور سے اقوال، بزرگوں کے اقوال ہوتے ہیں، اقوال زرعی، وہ میں نے جمع کی اور پہلی کتاب چھاپی وہاں سے. یہ میری دوسری کتاب تھی. پھر اس کے بعد آئیے 2000 میں، تو 1984 میں نے شنا، قاعدہ اور گرامر لکھی. 1985 میں جرمنی چلا گیا. وہاں پہ لنگوسٹکس کا مطالعہ بھی کرنا پڑا، مجھے پڑھانا بھی پڑا. تو وہاں سے میری 2 کتابیں شائع ہوئی ہیں. میں 2 مرتبہ جرمنی چلا گیا، وہاں سے 2 کتابیں چھپی ہیں. ایک ٹیکسٹ ہاؤس گلگت کے نام سے، اور دوسری میٹنگ پلیس کے نام سے. دیکھیں آپ جو ہے کہہ رہے تھے کہ آپ کی جو ہے تعریف زیادہ کر دی، لیکن ہم نے آپ کی تعریف ذرا کم کر دی ہے اگر ہم کہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. تمہید زیادہ، میرے خیال سے تمہید لمبی باندھی میں نے. نہیں بالکل جو ہے آپ تعریف کے لائق ہیں. اور جہاں تک ہمارے ساتھ یہاں پہ اپوزیشن لیڈر بھی موجود ہیں، اور جو ہے گلگت کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، تعریف کے لائق تو آپ بھی ہیں چونکہ ہمارا علاقہ ہے. اور آپ لوگ اگر نہ ہوں تو جو ہے ترقی نہیں ہوگی اور کام نہیں ہوگا. تو آپ کو بھی السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ یہاں شامل ہونے کے لیے. وعلیکم السلام، آپ کا بھی شکریہ. اور جہاں تک امین ضیاء صاحب کی موجودگی میں ہم چاہ رہے ہیں کہ محترم سے بھی ہم استفادہ کریں بھرپور انداز میں. تو ماشاءاللہ سے آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں. گلگت بلتستان کے سافٹ امیج کو دنیا تک پہنچانے کے لیے آپ کا بھرپور کردار رہا ہے ایک عرصے سے. بالکل جو ہے ہم بس ایک چھوٹی سی کوشش جاری ہے کہ اسی طرح جو ہے گلگت بلتستان کو آپ لوگوں کے ذریعے، اور جو ہے ہم چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں، چینل کوشش کر رہا ہے کہ گلگت بلتستان کو دنیا تک پہنچائے. چونکہ ہمارا علاقہ ذرا کونے میں ہے لیکن دنیا میں بہت پھیل رہا ہے، تو کوشش ہے کہ چینل کے ذریعے بھی جو ہے دنیا تک ہمارے علاقے کی خوبصورتی کو، اور علاقے کی جو زبان ہے، وہاں کی ڈفرینٹ جو وہاں کے لوگ ہیں، وہاں کے کلچرز ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، وہاں کے نورمز ہیں، ہم ان تمام چیزوں کو جو ہے لوگوں تک پہنچائے. تو آپ کا جو ہے چونکہ آپ کا سیاست سے تعلق ہے، جو ہے اپوزیشن آپ لیڈر ہیں، تو ہم کچھ سیاست کی باتیں بھی آپ سے کریں گے، سیاحت کی باتیں بھی کریں گے. تو سب سے پہلے جو ہے اگر کچھ سوال کریں تو سر میں آپ سے ذرا سوال کرنا چاہوں گی کہ اس ٹائم پہ گلگت میں بہت سارے دھرنے وہاں پہ جاری ہیں اس ٹائم پہ ہیں. تو وہاں پہ اس دھرنے کا جو ان کا اندر جو سوالات ہیں وہ آٹے کے بارے میں ہے. تو آپ اس چیز کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا اپوزیشن اس کے بارے میں کچھ کام کر رہا ہے، اور جو اس موٹیو کے اوپر جو ہے کچھ چل رہا ہے کیا؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں اس وقت عوام سراپا احتجاج ہے. بالکل. اور -10 کی سردی میں، کم از کم -10، بعض جگہوں پہ -17 کی سردی میں، ٹھٹھرتی سردی میں عوام سڑکوں پر ہے.
اور عوام کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ، یعنی ریاست کا پلر ہے عوام. عوام کو ہمیشہ سے اس ملک میں افسوس کے ساتھ انڈر اسٹیمیٹ کیا جاتا رہا ہے اور عوامی موقف کو کبھی سیکنڈ نہیں کیا جاتا رہا ہے. مختلف طریقوں سے، مختلف ہیلوں سے، مختلف بہانوں سے عوام کے ڈیو رائٹس کو انشور نہیں کیا گیا ہے. اور گلگت بلتستان میں آپ جانتے ہیں، جہاں تک آپ نے گندم اور آٹا کی بات کی، وہاں عوام کی جو ڈیمانڈ ہے وہ گندم اور آٹا تک صرف اس تک نہیں ہے، محدود نہیں ہے، بلکہ ڈیمانڈز کی لسٹ ہے، پوری لسٹ موجود ہے. اور ساری جو آپ کو حیرت ہوگی کہ بڑی زبردست جینون لسٹ ہے، جو کسی بھی مہذب معاشرے میں، کسی بھی ڈیموکریٹک سوسائٹی میں، کسی بھی جسے آپ آزاد ملک کہہ سکیں، وہاں پہ عوام ان مطالبات کا حق بھی رکھتے ہیں اور ان کو فلفل کرنا اس ریاست کی ذمہ داری اور فرائض میں سے ہے بنیادی. جس میں سے مثلا ایک ڈیمانڈ، میں گندم پہ آخر میں آتا ہوں کیونکہ اس پہ مجھے کچھ بات کرنی ہے. مثلا ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی ایک اسمبلی ہے جس کا آپ نے تعارف کیا، بہت شکریہ. ہم کوشش کرتے ہیں گلگت بلتستان کی ڈیولپمنٹ کی، لیکن آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ گلگت بلتستان کی جو اسمبلی ہے کیا وہ آزاد اسمبلی ہے، کیا وہ آئین سازی اور قانون سازی کا حق رکھتی ہے. تو ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے عوام کی کہ اس اسمبلی کو آئین ساز اسمبلی بنایا جائے. بالکل ٹھیک. یہ اسمبلی ایک بیوروکریٹ کے زیر نگین نہ ہو. یہ گلگت بلتستان کے عوام کے مقدر کا فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہو. ہم عوام کے ووٹ لے کے آئے ہیں تاکہ عوام کے مستقبل کا فیصلہ کریں، گلگت بلتستان کے مستقبل کا فیصلہ کریں. ہماری اسمبلی کی ایکٹیویٹیز ایک قرارداد پر اگر ختم ہوتی ہو اور پھر آپ نے دیکھا 5 جولائی کو جو کچھ ہوا، مرضی کے فیصلے کرنے کے لیے گلگت بلتستان کی اسمبلی کو یعنی عوام کو بے توقیر کر دیا گیا. تو ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے، اس پہ جائیں تو بات پھر لمبی بھی ہو جائے گی اور آپ کا یہ پروگرام تھوڑا لائٹر موڈ میں ہے، تو کوئی اور پروگرام ہوتا تو میں ذرا کھلا کے اس پہ بھی بات کرتا. خیر، دوسرا مسئلہ گلگت بلتستان میں اس ایشو کے علاوہ جو اس وقت چل رہا ہے، لوگوں کی ڈیمانڈز میں سے بھی ہیں کہ گلگت بلتستان کی جو حیثیت ہے، گلگت بلتستان کے عوام یہ کیا کم ہے کہ ہم دشمن نہیں ہیں، وفاداری کا دعویٰ کیوں کریں ہم، نہیں دنیا کو جب پرواہ ہماری تو پھر دنیا کی پرواہ کیوں کریں ہم ابھی تک وفاداری کی باتیں کرتے آ رہے ہیں، وفاداری کے صلے کی باتیں کرتے آ رہے ہیں. اور گلگت بلتستان کے عوام نے آزادی حاصل کی ڈوگرا سے اور اس وطن عزیز سے الحاق کی کوشش 75 سالوں سے کرتی آ رہی ہے یہاں کے عوام، اور چاہتے ہیں کہ پاکستان کا آئینی قانونی حصہ بنے. لیکن آپ کی موفا کہتی ہے، اسٹیٹ کہتی ہے، فیڈریشن کہتی ہے، سپریم کورٹ کہتی ہے کہ گلگت بلتستان متنازع علاقہ ہے. اب متنازع علاقے میں ہونا یہ چاہیے اور ہوتا ہے کہ ان کو خصوصی اعانے دیا جائیں، خصوصی سبسڈی دی جائے. اور گندم گلگت بلتستان کا پاکستان کے ساتھ جو رشتہ ہے نظریاتی رشتے کے علاوہ، اور نظریاتی رشتے تو آپ ختم کرتے آ رہے ہیں، تو ایک رشتہ ہے وہ گندم کا رشتہ ہے. اور یہ بتایا جاتا ہے اور یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان والے خدا نخواستہ جو ہیں وہ گندم کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ اٹیچڈ ہے. یہ کسی کی سوچ ہے کیونکہ سبسڈی صرف گلگت بلتستان میں نہیں ہے، یہ پہلے کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. سبسڈی آپ کے فرٹیلائزر کے پلانٹس ہیں پورے پاکستان میں، ان پہ 25 ارب کی سبسڈی ہے. فرٹیلائزر کی امپورٹ پہ سبسڈی ہے، آپ کے پی آئی پہ سبسڈی ہے، میٹرو پہ سبسڈی ہے، آپ کے میٹرو پہ، پاسکو کے آپریشن پہ سبسڈی ہے. یعنی آپ کے پاکستان کے دیگر پروونسز کے الیکٹرک کو پچھلے دنوں 60 ارب کی سبسڈی دی ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. آئی پی پیز کے موڈ میں آپ کے پاور جنریشن کے لیے سبسڈی دی ہے 200 ارب کی. تو گلگت بلتستان کے لیے جو 8-9 ارب کی سبسڈی دے دیتے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑا احسان نہیں ہے، کیونکہ موفا کہتی ہے متنازع ہے، اسٹیٹ کہتی ہے متنازع ہے، فیڈریشن کہتی ہے متنازع ہے. تو آپ متنازع کی اس طرف جائیں جہاں پہ متنازع. کرگل لداخ بھی متنازع ہے، انڈیا کا آکوپائڈ انڈیا کا کرگل لداخ، وہاں 24 آئٹمز پر سبسڈی ہے. یہاں ایک گندم پر سبسڈی ہے. اب اس سبسڈی کو ختم کیا جا رہا ہے. ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قیمتوں میں اتنا زیادہ اضافہ کیا جا رہا ہے کہ عوام کے پرچیز پار سے پرے ہے، لوگ خرید نہیں سکتے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان میں اس وقت مثلا اپوزیشن بھی حکومت کے ساتھ ہے. اگر ہم حکومت کے ساتھ ہوتے تو نہ ہم پریس کانفرنسز کرتے، نہ ہم عوام کے موقف کے ساتھ کھڑے ہوتے. اور ہم نے مختلف سطح پہ ڈیلیبریشنز بھی کی ہیں.
آپ کے پرائم منسٹر آفس سے بھی ڈیلیبریشنز کی ہیں، آپ کے مقتدر حلقوں سے بھی ڈیلیبریشنز کی ہیں، اور آپ کو خوشگوار حیرت ہوگی کہ جو قیمتوں میں اضافہ کر کے خاص کر صوبائی حکومت جو ہے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم نے فیڈریشن پہ بہت بڑا احسان کیا بالکل جو ہے یہ باتیں بھی ہم مزید کریں گے سر، اور جو ہے کہاں کہاں سبسڈی ہو رہی ہے ہم یہ تمام آپ سے جو ہے جاننا چاہیں گے، لیکن چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، بریک سے ہم دوبارہ واپس آئیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ تمام نے دیکھتے رہنا ہے کیونکہ گلگت بلتستان کی باتیں ہیں اور آپ تمام کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ویلکم بیک گلگت بلتستان، ویلکم بیک پاکستان۔ آج ہمارے ساتھ یہاں پر دو مہمان موجود ہیں اور بریک سے پہلے ہم نے کچھ باتیں کی ہیں ان سے، جو ہے سیاست کے بارے میں باتیں ہوئی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ان کا تعارف ہوا ہے اور مزید ہم ان سے باتیں کریں گے، مزید ہم آپ تمام کو گلگت بلتستان کے سفر کی طرف لے جائیں گے۔ آج ہمارے ساتھ شنا زبان کی، مجھے آتی تو نہیں ہے شنا لیکن مجھے سمجھ میں ضرور آتی ہے، تو ہم شنا زبان کے بارے میں کچھ سوالات پوچھنا چاہیں گے کہ شنا زبان جو ہے وہ ایڈوپٹیڈ ہے کہ اس کا وہاں سے ہی تخلیق، مطلب شنا زبان آیا کسی دوسری زبان سے متاثر ہو کر تخلیق کی گئی ہے یا خالصاً اپنا الگ وجود یہ رکھتی ہے سر؟ یہ کہنا بڑا مشکل ہے کیونکہ کوئی آتھینٹک کرونیکلز موجود نہیں ہے کہ کون سی زبان اپنے آپ وجود میں آئی یا کسی کے ذریعے وجود میں آئی۔ زبانوں کے وجود میں آنے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک گروہ کسی کے ایک لفظ کو لیتا ہے، دوسرے کو لفظ کو لیتا ہے، تیسرے کے لفظ کو لیتا ہے، تو وہ مل کر ایک گروہ ایک زبان بناتے ہیں۔ تو ہماری جو شنا زبان ہے سوری، اس کے بارے میں یہ محققین کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان پراکرتوں اور بھاشاؤں میں سے ایک زبان ہے جن سے سنسکرت کی تشکیل ہوئی ہے۔ بہت قدیم زبان ہے اور ان کے مطابق 6000 سال 7000 سال قبل مسیح کی زبان ہے یہ، اور یہاں کے جو بولنے والے لوگ ہیں یہ مختلف لہجوں میں شناسی زبان بولتے ہیں، لیکن ان کے بولنے کا انداز جدا ہوتا ہے اور بعض اوقات معنی بھی مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ شنا کی اوریجن کی بات کریں گی تو میں کہتا ہوں کوہستان میں جو شنا بولی جاتی ہے وہ گلگت کے انتظامی مرکز میں بولی جانے والی زبان سے بہت مختلف ہے، اور گلگت کی جو مقامی زبان اسٹینڈرڈ لینگویج جسے کہیں گے شنا، جو معیاری شنا زبان ہے وہ گلگت کے مرکز میں بولی جاتی ہے، اور اس زبان کے بولنے والے لوگ جو ہیں وہ مخلوط نسل کے لوگ ہیں، مختلف نسلوں کے لوگ ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف شنو کی زبان ہے، یہ نہیں، بلکہ اور بھی قبائل ہیں جو شنا بولتے ہیں، یہ ان کی بھی زبان ہے۔ اور اس زبان کے مطالعے سے یہ معلوم ہوا کہ اس زبان میں اس کے افعال کے مطالعے سے اور ان کی تحقیق سے پتہ چلا کہ اس زبان میں ایک متروک اور معدوم زبان جو ختم ہو چکی ہے اس کے کچھ علامات موجود ہیں۔ تو یہ جیسے مصدر میں کوہستان کی شنا میں تھون بون خون ہے، ہمارے ہاں تھوک خوک ویوک اوک کا یہ جو ختمہ ہے یا لاحقہ ہے، تو یہ سابقہ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ شنا زبان میں ایک ایسی معدوم زبان کے اشارے اور علامات بھی ملے ہیں جو کوہستان میں بولی جانے والی شنا کے اندر نہیں ہیں۔ اور دوسری خاصیت شنا گلگت میں جو بولی جاتی ہے اس کی یہ ہے کہ یہ ایک ٹونل لینگویج ہے، ایک جیسے تھے ہمارے 3 ٹون ہیں، تو اس میں نے میں معنوں میں مختلف فرق پڑتا ہے۔ نے معنی یہ نے نہیں، نے دوبارہ بالکل تھے تھے کرو گے، تھے کرنے کے بعد، تو اس طرح یہ ٹونل زبان ہونے کے حوالے سے محققین اور مستشرقین جو لسانیات میں کام کرتے ہیں ان کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹون چونکہ ہمسائے ملک چین ہے، چین سے ہی ہم نے غالباً اس ٹون کو حاصل کیا، اور چین کے سرحد کے ساتھ لگا ہوا ہنزا کا علاقہ ہے، اور ہنزا میں جو بولی جاتی ہے بروشس کی، وہ بھی ایک ٹونل لینگویج ہے،
ہو سکتا ہے شنا اور بروشس کے اشتراک سے یہ ٹون گلگت کی زبان میں آیا ہو اور دیگر علاقوں میں بولی زبانوں میں یہ ٹون شنا بولی جانے والی زبانوں میں، جیسے کوہستان میں بولی جاتی ہے، چلاس میں بولی جاتی ہے، غزیر میں یا کہیں افغانستان تک بولی جاتی ہے یہ زبان. جی ہاں، تو بلتستان میں بھی بہت بڑا علاقہ ہے، وہاں شنا بولی جاتی ہے، تو ان میں یہ ٹونل نظام نہیں ہے. ہمارے برصغیر میں صرف 3 زبانیں ہیں جن میں ایک ایسی شخصیت کا پتہ چلتا ہے، تاریخ شنا کی تاریخ یا زبان کی تاریخ میں آپ تحقیق کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کا عقیدہ کیا تھا، ان کا رہن سہن کا طریقہ کیا تھا. مثلاً ہم کہتے ہیں مٹرا تھریگن، مجھے سردی لگوا دی ہے. کس نے لگوا دی ہے؟ اب یہ جو تھریگن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مؤنث طاقت ہے جس نے مجھے سردی دلا دی ہے. ٹھیک. ماں اوینی تھریگن، مجھے بھوک لگوا دی ہے. کس نے بھوک لگوا دی؟ کوئی مؤنث طاقت ہے. یہ میرے ساتھ میں کام کر رہا تھا امریکہ شکاگو کے پروفیسر ایڈون ہوک کے ساتھ، تو ہم دونوں کا یہ تھا موضوع سرچ فار دا گاڈز اینڈ گاڈیسز ان دا شنا لینگویج آف نادرن پاکستان. تو اس میں ہم نے معلوم کر لیا ہے کہ یہ جو تھریگن کا مفہوم ہے اور زبانوں میں نہیں ہے، یا کشمیری میں ہے، برصغیر میں دراوڑی، کشمیری اور شنا زبان میں یہ تصور ملتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ غیر مرئی مؤنث طاقتوں کے ماننے والے تھے. وہ دیویوں کی پوجا کرتے تھے، دیوتاؤں کی پوجا نہیں کرتے تھے. تو ہماری زبان کے مطالعے سے ہمیں ایک تاریخی حوالہ یہ مل گیا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بدھا کا مجسمہ ہے گلگت میں، اس کو ہم مؤنث باندھتے ہیں، اس کو ہم مذکر نہیں کہتے. اس یٹھانی اس کا نام ہے، اس کو ہم مؤنث سے الفاظ سے یاد کرتے ہیں. اور کئی جگہوں پہ شنا زبان میں چیزیں اسی طرح بولی جاتی ہیں، جیسے مجھے تھکا دیا ہے، مجھے پیاس دلا دی ہے، مجھے نیند دلائی ہے. اس طرح کی باتیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان کے مطالعے سے ہم نہ صرف حاضرہ بلکہ سابقہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے ان کے عقائد کے بارے میں بھی معلوم کر سکتے ہیں. بالکل سر، میں نے یہ سوچا تھا کہ مطلب چونکہ آپ کی شنا میں اور میری شنا میں کچھ ڈفرینس ہے، تو یہ تھا کہ ڈفرینٹ شنا علاقے کے جو ہے ڈفرینٹ ہمارے کچھ جو ہے ہم جب پروناؤنس کرتے کچھ ڈفرینس ہے، لیکن آپ نے جو ہے بہت سے مختلف حقیقتوں سے آشنا کروایا ہمیں سر. اور اب اگر ہم آپ سے تو مزید ہماری اور باتیں ہوں گی، لیکن چونکہ ہمارے جو ہے دوسرے جو اپوزیشن لیڈر ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے، ہم نے آپ سے سیاست کی کچھ باتیں کی ہے، لیکن کہ سیاحت کے لیے جو ہے گلگت بلتستان آج کل عروج پر ہے. اور اگر ہم سیاحت کی بات کریں تو گلگت بلتستان سیاحتی اعتبار سے دنیا میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے. تو لیکن اگر میں بات کروں تو ہم بین الاقوامی مزاج کی عکاسی کرنے میں اب تک ناکام رہے ہیں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ ہماری غلطی ہے یا کسی اور کی غلطی ہے جو ہم اس طرح سے اب تک جو ہے آگے نہیں جا پا رہے؟ دیکھیں، جہاں تک سیاحت کا تعلق ہے، یقیناً گلگت بلتستان ٹوریزم کا ہب بن سکتا ہے. بالکل سر. اور جو یہ کہا کرتے تھے کہ گلگت بلتستان سے پاکستان کو سپورٹ مل سکتا ہے، یعنی پاکستان کی جی ڈی پی کو انہینس کیا جا سکتا ہے اور پاکستان کی اکانومی کو انڈیپینڈنٹ کیا جا سکتا ہے صرف گلگت بلتستان سے، وہ بندہ تو آپ اور میرے درمیان آج کل نہیں ہے. کہاں ہے وہ سب کو پتہ ہے، وہ میں نہیں بتاؤں گا. خیر، گلگت بلتستان کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے وہ دنیا میں کم ہی ایسے ممالک ہوں گے جو گلگت بلتستان میں ہے، کیونکہ یہاں کی جو ڈائیورسٹی ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ سروے کر سکتے ہیں. ڈائیورسٹی سب سے بڑی خوبصورتی ہوتی ہے، تنوع سب سے بڑی خوبصورتی ہوتی ہے. آپ کے کلچرل ڈائیورسٹی جتنے گلگت بلتستان میں ہے وہ کہیں نہیں ہے. آپ کی لنگوسٹک ڈائیورسٹی جیسے کہ پروفیسر صاحب نے کہا وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے، یعنی چھوٹے ایریا میں ایک ہی ملک میں. اسی طرح آپ کی ٹوپوگرافی آپ دیکھیں،
میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ گلگت بلتستان وہ خطہ ہے، وہ ریجن ہے پاکستان کا جہاں پہ سمندر کے علاوہ دنیا کے تمام قدرتی مناظر کا آپ نظارہ کر سکتے ہیں، اور بعض مقامات تو ایسے ہیں جہاں آپ کھڑے ہو کر بیک وقت گلیشیئر، پہاڑ، ریگستان، سبزہ، دریا، آبشار، ان ساری چیزوں کا بیک وقت ایک ہی فریم میں آپ نظارہ کر سکتے ہیں. یہ کہیں پر نہیں ہوتا. لیکن گلگت بلتستان میں آپ دیکھیں آپ اسے پہاڑوں کی سرزمین بھی کہا جا سکتا ہے. تو دنیا میں اس وقت 14 جو پہاڑی چوٹیاں ہیں جو 8000 میٹر سے بلند ہیں، اس میں تو 5 گلگت بلتستان میں ہیں. آپ کے قطبین کے بعد، آپ کے پولرز کے بعد جو صاف پانی کے ذخائر ہے گلیشیئر کی صورت میں، وہ سب سے زیادہ گلگت بلتستان میں. پاکستان کا واٹر بینک بھی گلگت بلتستان ہے. جو واٹر باڈیز ہیں جہاں پہ آپ کی ٹورزم کیا کہتے ہیں آپ سپورٹس وہاں پہ بھی ہو سکتے ہیں، وہاں پہ ریور رافٹنگ بھی ہو سکتی ہے، وہاں پہ فشنگ بھی ہو سکتی ہے، وہاں پہ اور بھی ایکٹیویٹیز اس ایریا میں ہو سکتی ہے. تو واٹر باڈیز بھی گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ. ایون ریگستان ہے، سیکنڈ ہائیسٹ کولڈ ڈیزرٹ بھی آپ کے گلگت بلتستان میں. سیکنڈ جو پلوٹو ہے آپ کے دیوسائی کی صورت میں، وہ بھی گلگت بلتستان میں. بعض جگہوں پہ آپ مثلا آپ دیوسائی میں جائیں تو آپ کو لگے گا کہ پورا گلگت بلتستان سبزہ زار ہے. آپ استور کی طرف جائیں تو لش گرین ایریا ہے. اسی طرح آپ جائیں نلتر میں، وہ کتنی خوبصورت سرزمین ہے. آپ ہنزا کی طرف جائیں تو کتنی آرگنائزڈ اور خوبصورت. اسی طرح آپ کے پاس دریا ہے، صحرا ہے، ریگستان ہے، آبشار ہے. یعنی دنیا کے تمام تر خوبصورتیاں وہاں اور تنوع وہاں پر موجود ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے، آپ نے جو سوال کیا ہم اس خوبصورتی کو کیا ہم سیل کر سکیں؟ کیا بائی کرنے والے وہ کر سکیں؟ کیا وہ اٹریکشن کی وہ لیول ہے؟ تو یقیناً اس کے لیے کچھ پری ریکوزٹس کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کی پبلک کی بات کریں تو گلگت بلتستان کے عوام مہمان نوازی کے اعتبار سے بے مثال ہے. بالکل سر، جو ہے کرائم ریشو اس وقت 0 ہے. جو ٹورسٹ کو پسند ہے اور وہاں کی کلچر لوگوں کو پسند ہے. اب ایشوز آتے ہیں تو فیسلٹیز کی. آپ گلگت بلتستان میں جائیں، اس وقت 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، تو کون آئے مگر یہ کہ کوئی ایڈونچر ٹورزم کرنے والا. آپ وہاں پہ ہوٹلز پراپر نہیں ہیں، سڑکیں پراپر نہیں ہیں، ہاسپٹلز پراپر نہیں ہیں، اور آپ کے پاور کا ایشو ہے وہاں پر. تو یہ جو گیپ ہے اس کو پھر فلفل کرنے کے لیے یقیناً ہم نے اپنی حکومت میں بھی ہم نے کوشش کی تھی، آپ کے علم میں ہوگا کہ پہلے تو گلگت بلتستان کی جو آئسولیشن ہے، تنہائی ہے، وہ ختم کریں، پاکستان کے ساتھ کنیکٹ کریں اور زمینی راستے بہتر کریں. اس کے لیے الٹرنیٹ روٹس پہ بھی کام اس وقت چل رہا ہے، اور جب وہ مکمل ہوگا تو ایکسیسیبلٹی آسانی سے ہو جائے گی. ایکسیسیبلٹی ضروری ہے، یہ میڈیا کا دور ہے. وہاں پہ آپ کو ضروری ہے کہ نیٹ ورک کی فراہمی یقینی ہو، آپ کے پاس 4G ہو، انٹرنیٹ ہو اور دیگر فیسلٹیز ہوں. آپ کی فلائٹ شیڈیول جو ہیں وہ خراب نہ ہوں، تب جا کے یہ ایریا اٹھ سکتا ہے. اس پہ بڑی انویسٹمنٹ چاہیے. جب انویسٹمنٹ آپ کریں گے تب آپ کو ریٹرن آ سکتا ہے اور پھر آپ ٹوریزم بوسٹ ہو سکتی ہے. بالکل سر، آپ جس طرح سے جو ہے آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی، آپ نے ٹورزم کی بات کی، تو ہمارے پاس جو ہے گلگت بلتستان کے ایک چھوٹے سے ننے سے جو ہے آرٹسٹ یہاں پہ موجود ہے، جو ولاگنگ کے ذریعے جو ہے بہت زیادہ مشہور ہو گئے ہیں. بہت زبردست آرٹسٹ ہے، بالکل بہت خوبصورت آرٹسٹ، جس سے گلگت بلتستان کی خوبصورتی جو ہے خوبصورتیوں کو دکھایا، کس طرح وہاں کام ہو رہا تھا اور کس طرح کا وہاں پہ اس وقت موسم ہے اور کس طرح وہاں پر جو ہے خوبصورتی اس ٹائم موجود ہے. اور اہم چیز بتائی کہ اس سال برف باری نہیں ہوئی ہے. گلوبل بچے نے شکایت بھی کی تھی آگے ویڈیو میں. یہ ان کی معصومیت ہے. معصومیت ہے، بالکل. اس معصومیت کے ساتھ اس نے شکایت بھی کی ہے کہ جو ہے گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے. اس نے یہ ورڈ تو یوز نہیں کیا، لیکن وجہ یہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے اب وہاں پر اس طرح سے جو ہے کتنا جو ہے سفید وہ زمین نظر آئی تھی، جبکہ ایک وقت تھا کہ جو ہے برف کی خوبصورتیوں سے جو ہے گلگت بلتستان پورا کا جہاں فٹوں کے حساب سے برف پڑتی تھی وہ علاقے خشک. ابھی تک برف باری نہیں ہوئی ہے، برف باری ہوئی نہیں ہے. یہ ایکو سسٹم اور اب ہوگی تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ زمین پہ جمے گی نہیں برف. جب برف زمین پہ جمے گی نہیں تو پانی کہاں سے آئے گا؟ بڑے خطرے کی گھنٹی ہے، بہت خطرے، یہ الارمنگ ہے اور بہت بڑا ہیزرڈ خدا نخواستہ آ سکتا ہے. اللہ رحم کرے انشاءاللہ. جب تک بارشیں پراپر نہ ہوں، برف باری پراپر نہ ہو، پھر آگے جا کے قحط سالی کی نوبت خدا نخواستہ ہے تو ایکو سسٹم یقیناً ڈسٹرب ہوتا جا رہا ہے. اور یہ بچے کا یہ پیغام بھی ہے کہ ڈیفارسٹیشن ہم نے روکنی ہے، پلانٹیشن میں ہم نے اضافہ کرنا ہے، اس کی گرینری شادابی میں ہم نے اضافہ کرنا ہے. یہ جو ماحول ڈسٹرب ہوا ہے اس کو جب تک ہم ریسٹور نہیں کریں گے اور نیچر کو ہم پریزرو نہیں کریں گے. گلگت بلتستان کی بیوٹی ہی نیچر ہے. اگر نیچر ڈسٹرب ہو گیا تو پھر آپ اور میرے پاس ہے کیا جس کو ہم سیل بھی کر سکیں یا پھر ہم
اپنی سروائیول کے لیے کوئی سامان وہاں سے فراہم کر سکیں. اور صرف گلگت بلتستان نہیں، پاکستان کی سروائیول لوگ اس آپٹک سے یا دیکھتے نہیں ہیں یا اس شدت کو اندازہ نہیں کر سکتے. آپ کے گلیشیئر اگر ڈسٹرب ہو جائے تو پھر آپ کا پورا پاکستان جو ہے وہ وہاں پہ قحط پڑ سکتی ہے. بالکل سر، ایسے اس میں کوئی شک نہیں ہے. چھوٹی سی ویڈیو نے جو ہے بہت سے میسج ہمیں دیے ہیں. اور سر آپ جو ہے چونکہ شاعری میں بھی جو ہے آپ بادشاہت رکھتے ہیں، تو ایک دو آپ اشعار سنانا چاہیں گے سر؟ شاعری ایک پارٹ ٹائم جاب ہے. جی سر. کبھی کبھی شعر کہنے کو جی چاہتا ہے، اور کبھی اردو میں شاعری کرتا ہوں، میں شنا میں شاعری کرتا رہا ہوں. تو کوئی کلام اپنا زبانی مجھے زیادہ یاد نہیں رہتا. آپ کے لیے دو شعر. پھنر پھنوک تھے حیانی نومن، خوشبو جلوک تھے حیانی نومن، اوال کھٹے یونے رگراتے تھے جاکو تھرگ بویانی نومن، سویلے ارگا جڑاؤنی بیر تھے جاکو تھرگ بویانی نومن، ٹرکون زندما شہر رکینے منشتم جانے خبر رکینے، نش اعتبار میں ڈاکٹر رکینے بلین ہم ٹک تھے چادر رکینے. تو یہ سنا سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے. آپ گزارا کر لیں اس چیز سے. بالکل سر، بہت خوبصورت سر، سمجھ میں آ گئی سر. یہی خوبصورتی ہے، اور جو ہے بہت خوبصورت آپ نے شاعری کی ہے سر. انشاءاللہ پھر جو ہے ہم آپ کی تمام شاعری لوگوں تک پہنچائیں گے سر، اور انشاءاللہ آپ سے اور بھی باتیں ہوں گی سر. نہیں، آپ نے اصل سوال تو کیا نہیں کہ وہاں پہ ہمارے جو ادب اور شعر و ادب میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کیا مشکلات ہیں، کیا حکومت کوئی. بالکل سر، ہم آپ سے اور بہت سے سوالات کرنے والے. پروگرام ابھی ختم تھوڑی ہوا ہے، اور ضرور آپ اگر جو ہے یہ سوال یہاں پہ موجود ہے، اور ہم آپ سے یہ سوال کرنے والے تھے، اگر آپ اس بات پہ جو ہے آگے بہرحال یاد دلا رہا ہوں. ضرور. بالکل سر، جو ہے آپ ادیب ہیں، آپ جو ہے سر آپ کے ساتھ ہمارا کیا مقابلہ سر. تو آپ اسی سوال کا سر کہ کیا وہاں کی شاعری میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، وہاں پر کام میں کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں سر؟ گزشتہ 10-15 برسوں سے ایک بھی سرکاری طور سے مشاعرہ منعقد نہیں ہوا گلگت میں. بلتستان کے بارے میں نہیں جانتا وہاں وہ ہوا ہو یا نہیں، لیکن گلگت میں کوئی نہیں ہوا. نہ کوئی ادارہ ایسا ہے جو ادب اور شاعری میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے کچھ انتظامات کرے. ہاں، البتہ صحافیوں کے لیے پلاٹ بھی ملتے ہیں، دفتر بھی ملا ہوا ہے، ان کے لیے ساری سہولیات، مکان بھی سنا ہے ملنے والے ہیں. تو صحافیوں کے لیے تو سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ صحافیوں سے میرے خیال حکمران خوف زدہ ہوتے ہیں. وزارت بھی ملی تو باقی شعر و ادب سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ان کو اتنا خطرہ محسوس نہیں ہوتا. ایک مشاعرے کیا، کچھ مزاحمتی شاعری کی، بس چلے گئے. تو یہ ناانصافی ہے. اصل میں ادب اور معاشرے کا نمائندہ ہوتا ہے. ادب اور شاعری جو ہے معاشرے کی تطہیر کا سبب ہوتی ہے. اس لیے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ ادیب پرور ہوں، ادب شناس ہوں، بلکہ مؤدب ہوں. ان کو اس کام کے کرنے میں کوئی دشواری پیش آ رہی ہے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ دشواری کیا ہے. ہاں، البتہ یہ ہے کہ یہ ادیب بے ضرر قسم کے لوگ ہیں، ان سے کوئی نقصان ان کو ہوتا نہیں ہے، اس لیے کوئی خاص توجہ اس طرف دیتے نہیں ہیں. زبانی دعوے تو کرتے ہیں کہ ہم آپ کو دفتر دیں گے، ہال دیں گے، یہ دیں گے. ہم اب تک جتنے بھی مشاعرے کرتے ہیں یا تنقیدی ادبی نشستیں ہماری ہوتی ہیں وہ مقامی ہوٹل میں ہوتی ہیں، اور ہم ہوٹلوں کا اپنی مدد آپ کے تحت ہوٹلوں کے بل پے کرتے ہیں. تو یہ تو حکومت کے لیے قابل فکرے لمحہ فکریہ ہے کہیں،
بالکل سر، یہ لمحہ فکریہ ہی ہے، کیونکہ اس طرح سے جو ہے یہ تمام بالکل نہیں کر رہے ہیں، ختم ہوتا جائے گا، بالکل نہیں کیونکہ کر اگر رہے ہیں۔ موقع نیسم نہ صاحب ملے ہیں، تو نیسم صاحب سے پوچھیں گے۔ بالکل، آپ کا کیا کہنا ہے سر اس کے بارے میں؟ جی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ گلگت بلتستان میں ادب، ثقافت، تہذیب، تمدن اور زبان کو فروغ دینے کے لیے حکومتی سطح پر سرپرستی بھی نہیں ہوئی، نہ ہی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے، افسوس کے ساتھ۔ بالکل، میں ان پاور کوریڈور سے ہو کے آیا ہوں، اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ یہ المیہ ہے۔ جب آپ کی تاریخ، ثقافت، تہذیب، زبان محفوظ نہیں ہے تو یہ خود بھی ایک بہت بڑا المیہ بھی ہے اور ایک خطرے کی گھنٹی بھی ہے۔ جب آپ اپنی تہذیب کو حفظ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آگے جا کے جو نئی آنے والی نسلیں ہیں اس کے لیے آپ کیا دیں گے، کیا پیش کریں گے، اور کیسے بتائیں گے کہ پدرم سلطان بود کہ ہماری کوئی تاریخ ثقافت ہوا کرتی تھی، اور ہمارے دور میں ہم نے کوشش بھی کی تھی کوئی ادبی بورڈ بنے، ہم مٹیلائز نہیں کر سکے۔ اور ابھی بھی میں سجیسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کو کہ کوئی ادبی بورڈ بنے گلگت بلتستان میں جو ہماری تہذیب، زبان، ثقافت، ادب کو محفوظ کر سکیں، اس کی پریزرویشن ضروری ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے آپ کی تحفظ کے بعد، حفظ کے بعد پھر ترویج اور اشاعت، وہ دوسرا مرحلہ ہے۔ ابھی تو پہلا مرحلہ بھی نہیں ہے۔ آپ اگر اوریجن پہ جائیں، بلتی یا شینا زبان کے اوریجن پہ بھی اگر آپ جائیں اور پرائمری جو سورسز ہیں ہسٹری کی اس پہ آپ جائیں تو آپ کو پرائمری سورسز ملیامیٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آپ کے پاس وہ جو منابع ہے، مآخذ ہے بنیادی، وہ مفقود اور ختم ہوتی جا رہے ہیں، اس کے نشانات مٹتے جا رہے ہیں، اس کو بھی پریزرو کرے۔ پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے ترویج اور اشاعت کا۔ ترویج اور اشاعت میں اگر کوئی شینا زبان سیکھنا بھی چاہیں تو آپ کے پاس کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی بورڈ نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس سہولت نہیں ہے جس کے ذریعے آپ ان زبانوں کو حفظ بھی کریں اور پھر دوسروں تک پہنچائیں بھی۔ بالکل سر، مقبوضہ کشمیر میں ہماری زبان بولنے والے لوگ موجود ہیں، دراز دہانوں، لداخ، کارگل میں۔ ان کے بچوں کے لیے ابتدائی قاعدہ جو ہے وہ اپنی مادری زبان میں ہے۔ کیا خوبصورت تھی سر۔ لیکن گلگت بلتستان میں یہ علاقہ محروم تو ویسے بھی ہے، اس سے بھی محروم رکھا گیا ہے کہ یہاں پر بچوں کے لیے ان کی مادری زبان میں ابتدائی تعلیم نہ دی جائے۔ یہ ہے اب ہم خود ہی نا، اب ہم، میں ہو کر میں بات کی، میں بروشس کی بولتی ہوں، اب وہاں پہ بھی ایسا ہی ہے کہ آنے والے جو ہمارے جو نیو جنریشن کے جو وہاں کے جو یوتھ ہے انہیں بھی اتنا زیادہ بروشس کی نہیں آتی ہے بیسک طور پہ۔ ہلکا پھلکا کہتے ہیں نا کہ کہاں سے انگلش کو مکس کیا، پھر اردو کو مکس کیا، اس طریقے سے وہاں بروشس کی بولی جاتی ہے، یا پھر شنا بھی اس طریقے سے بولی جاتی ہے۔ اسی طرح ہے جب ذرائع آمد و رفت عام ہو جائیں، لوگوں کا آنا جانا عام ہو جائے، سیاحوں کا آنا، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کے لوگوں کے باہمی روابط میں اضافہ ہونا، زبان میں جذب و انجذاب کے سبب سے زبانیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اب شنا زبان جو ہے اس میں بلتی بھی ہے، بروشس کی بھی ہے، اردو بھی ہے، اب حالانکہ انگریزی بھی اس میں آ گئی ہے۔ ہم کزن اسلام آباد فلائی کر رہے تھے نا، ہم کہتے ہیں آپ سمجھ گئے نا، کزن اسلام آباد کب فلائی کر رہے ہیں، تو یہ شنا کی یہ عادت ہو گئی ہے۔ یہی شنا کی جو ہے تمام لینگویجز اسی طرح جو ہے تو اس طرح ہے، لیکن جب تک جذب و انجذاب نہ ہو زبانوں کی بقا اور ان کی ترقی ممکن بھی نہیں ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ بالکل سر، اور اسی لیے جو ہے آپ لوگ یہاں موجود ہیں سر، آپ لوگوں کے ذریعے یہ کام ہو سکتا ہے، تو آپ لوگوں کا یہاں آنے کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں اور گلگت بلتستان کو آگے بڑھانے کے لیے، اور تاکہ گلگت بلتستان کی ثقافت، وہاں کی خوبصورتی، وہاں کے ٹریڈیشنز، وہاں کے نورمز جو ہے قائم رہے، انشاءاللہ آپ کام کریں گے سر۔ بہت بہت شکریہ آنے کے لیے، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ پروگرام میں ہم ایک نئی شان کے ساتھ آئیں گے، نئے مہمان کے ساتھ آئیں گے، اور دیکھتے رہیے گا، کہیں مت جائیے گا، اکسی گلگت بلتستان۔